وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ فَكَانَتْ ظَالِمًا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا تھا جس بستی کے لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں ان کے اوپر بخت و نصر بادشاہ کو مسلط کیا، جس نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا، قتل کر دیا۔ آج بھی اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، تو دیکھو اور سمجھو کہ کتنی برباد کر دی ہم نے بستی جو اندھیر نگری تھی، جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک قانون دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، ایک ضابطۂ زندگی دی ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ طریقۂ مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم اپنے نفس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ جو اندھیر نگری بنا کر کے رکھی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جہاں کے لوگ کفر و شرک کی وجہ سے ظالم تھے اور پھر پیدا کر دی ان کے موضع کو تباہ اور ہلاک کر دینے کے بعد دوسری قومیں ان کی جگہ پر، پہلے اس بستی کو تباہ و برباد کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم اور اس بستی میں دوسری قوموں کو پیدا کیا، یعنی دوبارہ سے اس بستی کو بسا دیا۔ یہ بیان فرما کر حق تعالیٰ کفار ادب کو تہدید کرتا ہے کہ جو قادر اگلوں کو ہلاک کر دینے میں عاجز نہ تھا، وہ پیچھے آئے ہوئوں کو ہلاک کر ڈالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا، برباد کیا، تباہ کیا، تو وہ قادر مطلق ہے، آج ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، قادر ہے یا نہیں؟ اور اس کے نمونے ہم دیکھتے رہتے ہیں، کبھی سیلاب کی شکل ہے تو کبھی بھوکمپ کی شکل ہے، کبھی ظلم و تشدد کی شکل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس طریقے سے عذاب نہیں آتا ہمارے اوپر جیسے پہلے کی امتوں پر آیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب، ہم تمہاری امت پر عذاب کو قیامت تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ فلما احسوا بأسنا اذ هم منها يركضون، پھر جب انہوں نے یعنی حضوریوں نے دیکھا ہمارا عذاب، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بخت و نصر کے لشکر نے انہیں گھیر لیا ہے، تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے لگے اور اپنے جانوروں کو تیزی سے ہکانے لگے۔ المختصر وہ سب اپنے جانوروں کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے، تو فرشتوں نے استہزاء کے طور پر کہا، مذاق کے طور پر، لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ بھاگو مت خدا کے عذاب سے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے، اور لوٹ چلو جس آرام میں تھے اور اپنے گھروں کو یعنی اپنی آرام گاہوں اور عشرت قدوں کی طرف واپس جاؤ، تاکہ تم سے پوچھا جائے اور یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں تم نے کیا عبادتیں کی ہیں۔ آیا وہی سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، کوئی ایسے تو کچھ نہیں دیتا، تو آیا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بدلے ہم نے کچھ شکر کیا ہے، کچھ عبادت کی ہے؟ ہم سے بھی یہ سوال ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خدا کا عذاب آخرت میں تیار ہے، خدا کا عذاب آخرت میں تیار ہے۔ اور ان کے دیے ہوئے ان انعامات کا کس طرح شکریہ ادا کیا؟ اس وقت انہوں نے اعتراف کیا، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور بولے ہائے افسوس، ہم اندھیرے والے تھے کیونکہ ہم نے پیغمبر کو قتل کر ڈالا۔ پھر ان قوموں پر ایسا عذاب آیا جس نے ان سب کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔
وما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر یہی رہ گئی تھی ان کی پکار، یعنی وہ ہمیشہ یا ویلنا کہتے رہے، یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹا کھیت، چھلی ہوئی گھاس۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر آپ کے یہاں گیہوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، کپاس بھی ہوتی ہوگی غالباً۔ جب گیہوں تیار ہوتا ہے تو اس کی کٹائی ہوتی ہے نا، کاٹ کر کے ڈال دیتے ہیں۔ تو مثال دی کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسے کر دیا جیسے کھیت میں گیہوں کاٹ کر ڈال دیا جاتا ہے، بکھیر دیا جاتا ہے۔ مشین سے جب ہم کاٹتے ہیں تو اس کے پیڑ سب بکھر جاتے ہیں ادھر یا ادھر یا نہیں۔ ہاتھ سے کاٹنے میں تو انسان سلیقے سے رکھ دیتا ہے، لیکن پھر بھی گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کی پوزیشن ایسے ہی ہو گئی جیسے ایک کٹے ہوئے کھیت کی ہوتی ہے۔ بخت و نصر کے فوجیوں نے انہیں اسی طریقے سے کاٹ کر ختم کر دیا، اور کر دیا ہم نے انہیں بجھی ہوئی آگ، یعنی مرے مرجھائے ہوئے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تو کافروں اور مشرکوں نے شرکشی کی اور ان کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا۔ آج ہم بھی انکار کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے آج ہم بھی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انکار کیا۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ خالق السماوات والارض ہے اور مالک کائنات ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، کہا یہ کہ پیچھے جو ذکر ہوا وہ ذکر صرف اتنا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا امتوں کی طرف، قوم کی طرف، تاکہ وہ اس کے پیغمبروں کی اتباع کریں، کہنا مانیں، وہ جو بتاتے ہیں اس پر چلیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہاں سے جو آیات شروع ہوں گی اس کے اندر ذکر یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جو عبادت کرنے کے لیے کہا تھا، ذکر کرنے کے لیے کہا تھا، انبیاء کرام کی پیروی کرنے کے لیے کہا تھا، تو ان سب کی ضرورت رب کو نہیں ہے، ان نبیوں کو نہیں ہے۔ تم ان نبیوں کی پیروی کرو گے تو ایسا نہیں کہ نبیوں کو تمہاری ذات سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو ایسا نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا، بلکہ تمہارے اس عبادت کرنے سے اور پیروی کرنے سے اگر فائدہ ہے تو صرف اور صرف تمہاری ذات کو ہے، اللہ کی ذات کو کچھ نہیں۔ وہ خالق السماوات والارض ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ما سوا اللہ کے جو بھی کچھ ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب بنانے والا اللہ ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے تم کرو یا مت کرو؟ اس نے جو بھی احکام دیے ہیں مخلوق کے فائدے کے لیے دیے، مخلوق کے فائدے کے لیے دیے ہیں، خلق کے فائدے کے لیے دیے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، اور جب مجھے خوشی حاصل ہوگی تو میں تمہارے اوپر اور زیادہ انعام و اکرام دنیا میں بھی کروں گا، اور آخرت میں جنت حور و غلمہ کی شکل میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایک ادنا ایمان والے کے لیے آتا ہے روایت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حوریں عطا کرے گا۔ کتنی؟ ادنا ایمان والے کے لیے، اور اس کی بیوی جو نیک ہوگی وہ بھی اس کو دی جائے گی، وہ ان حوروں کی سردار ہوگی۔ تو ادنا ایمان والے کو انعام کے طور پر، اور جنت کوئی چھوٹی سی نہیں دی جائے گی، 200-400 وائر کا کوئی بنگلہ نہیں ہوگا۔ ادنا ایمان والے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جنت کا اتنا حصہ ہوگا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ جنت اس کا حصہ ہوگا۔ تو جو اعلیٰ درجے کے اور درمیانی درجے کے ایمان والے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی منزلیں کیا ہوں گی، انہیں کتنا نوازا جائے گا، کتنا دیا جائے گا، کتنے غلمہ دیے جائیں گے، کتنی حوریں دی جائیں گی، ان کے مرتبے کتنے بلند ہوں گے، کتنے عرفہ و اعلیٰ ہوں گے، ذرا اندازہ لگائیے۔ ہم نے جو دنیا کی نعمتوں کو اعلیٰ نعمت سمجھ لیا اور دنیا میں الجھ گئے،
اس کی رنگینیوں میں الجھ گئے، اس کی خوبصورتی میں الجھ گئے، جبکہ اللہ نے دنیا کو خوبصورت صرف اس لیے بنایا تھا کہ تمہارا امتحان ہو سکے، تمہارا امتحان ہو سکے، اور ہم امتحان میں پھر ہمیں اس سے بچ کے نکلنا ہے، ہمیں اس سے بچ کے نکلنا ہے۔ بھائی ہم لوگ ون میں جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جنگلی پیڑ ہوتے ہیں، ان میں بڑے خوبصورت خوبصورت پھل بھی لگے ہوتے ہیں، دیکھ کر کے دل چاہتا ہے کہ کھا لوں، لیکن حال کیا ہوتا ہے، ان کی خوبصورتی تو بہت اچھی ہوتی ہے، مگر بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ کھاتے ہی انسان شہر خاموشہ پہنچ جائے۔ تو ہر خوبصورت چیز، جیسے ایک محاورہ ہے کہ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر پیلی شے سونا نہیں ہوتی ہے، وہ پیتل بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کی خوبصورتی میں مگن مت ہوئیے، اللہ نے یہ دنیا صرف آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کے عمل کے لیے بنائی ہے، ہمیں یہاں پر صرف عمل کرنا ہے، اور آزمائش سے گزر کر جو اللہ نے ہمارے لیے اعلیٰ قسم کے انعام و اکرام رکھے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی جو رکھی ہے، اس میں جو ہمیشہ باقی رہنے والے انعام ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی خوبصورتی میں مستغرق نہ ہو، اس میں نہ الجھیں، بلکہ اس سے بچ کر نکلیں، صرف اتنی حاصل کریں جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے۔ تو عزیز و دوستو، کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیات کے اندر یہ ذکر فرمائے گا کہ مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں عبادت جو ہم کر رہے ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، رب کے لیے نہیں۔ تو اب جس پر عبادت گراں گزرتی ہے، سوچ لے کہ اس کو جو ہے آخرت کا آرام نہیں چاہیے، اور وہ بعد میں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں، اس کے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں۔ بھائی ایک چیز ہے، ایک تاریک کمرے کے اندر ہم نے چند لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ یہاں سے جو کچھ لے کر آئے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جو کچھ نہیں لائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو اس محل میں داخل ہونے والے کچھ لوگ تو خالی ہاتھ لوٹ کر آ گئے، اور کچھ لوگ وہاں سے کچھ اٹھا کر لے آئے کہ لاؤ باہر روشنی میں لے جا کر دیکھیں گے۔ وہاں تو وہ لکڑی کے کوئلے کے مصر کالے کالے دکھ رہے تھے، پتھر کی طرح سے لگ رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ گزرا تھوڑے سے لے لیتے ہیں، باہر روشنی میں جا کر دیکھیں گے کہ آخر ہے کیا یہ۔ جب باہر آئے اور انہوں نے اس شے کو دیکھا تو وہ چمکدار ہیرے اور موتی تھے، تو ان کو افسوس ہوا کاش ہم نے اور زیادہ تھوڑے لے لیے ہوتے، تھوڑا اور زیادہ لے لیا ہوتا۔ اور جنہوں نے کچھ نہیں لیا تھا انہوں نے بھی افسوس کیا کاش ہم بھی تھوڑے سے لے آئے ہوتے۔ تو جن کے پاس آج ایمان تو ہے لیکن عمل بالکل نہیں ہے، کل میدان محشر میں وہ بھی افسوس کریں گے کہ کاش کچھ نیک عمل کر لیا ہوتا، اور جنہوں نے تھوڑا کیا ہے وہ بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی پوری زندگی کو نیک عمل میں لگا دیا ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوستو، ہمیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، احکام قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، احادیث کریمہ کے اندر جن چیزوں سے روکا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ، ہم سب کو قرآن کی تلاوتیں اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قریب جو ماہ مبارک آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔